اگر آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو آج جمعرات کے دن کا سب سے طاقتور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا خاص وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا کلمہ طیبہ ہے کہ جسے پڑھتے ہی انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، جسے پڑھتے ہی شیطان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، جسے پڑھتے ہی آپ کے راستے سے ہر طرح کی رکاوٹیں، بندشیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ یہ افضل ذکر بھی ہے، اور آج جمعرات کے دن میں آپ کو اس کے پڑھنے کا ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جمعرات کے دن کا کوئی خاص وظیفہ بتائیں کہ جمعرات کے دن کیا خاص عبادت کی جاتی ہے، کیا ذکر کرا جاتا ہے، اللہ والے جمعرات کے دن کیا پڑھا کرتے تھے، تو آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات کے دن کا خاص اور شرطی عمل آپ کے حوالے کروں گا۔ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے اللہ اس مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ اور آج اگر آپ اللہ سے کن فیکن کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد کروانا چاہتے ہیں، تو جمعرات کے دن یہ عمل کریں۔ آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، آپ جب چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، پیسے کی کمی ہے، غربت کا یہ عالم ہے کہ ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اگر آپ کا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، دکان پر گاہک تک نہیں آتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہ تسبیح پڑھیں۔ یہ اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کرتی ہے، اور آج کے دور میں جس انسان سے اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض اترنے کا نام تک نہیں لیتا، قرض ایک ایسی بلا ہے کہ یہ قبر میں بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ راستے میں جنازہ پڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے حبیب آئیے آپ جنازے کی امامت کیجیے۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا کیا یہ قرض دار ہے؟ توجہ، اللہ کے حبیب نے یہ نہ پوچھا کہ کیا یہ شرابی ہے، زانی ہے، برا ہے، اچھا ہے۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا کیا یہ قرض دار ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں اس پر قرضہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، یعنی کہ اللہ کے حبیب قرض دار کا جنازہ بھی نہ پڑھاتے۔ تو اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اگر آپ قرضوں میں ملبوس ہیں، آپ پر قرضے کا بوجھ ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے آج جمعرات کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کر دیکھیں۔ اس کلمے کی برکت سے آپ پر موجود تمام کا تمام قرضہ فوری طور پر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، بیماری اس حد تک ہو چکی ہے کہ لا علاج ہو چکی ہے، بیماری سے مکمل شفا کے لیے آپ اس کلمہ کو پڑھیں۔ اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، تو ایسے تمام مسائل سے مکمل طور پر نجات کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھیں۔ اس کلمے کو افضل ذکر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ترازو کے دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں دنیا جہاں کے تمام اعمال، وظائف، تسبیحات رکھ دیے جائیں، اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح رکھ دی جائے، تو یہ وزن میں بھی باری ہے، فضیلت میں بھی باری ہے، برکت میں بھی باری ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ شیطان خاک ڈالتا ہے جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے۔ شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے کہ میں سارا دن اسے دنیاوی کاموں میں لگاتا ہوں، برے اعمال کی طرف لے جاتا ہوں، گناہوں کی طرف مائل کرتا ہوں، اور یہ پھر گناہوں کے بعد بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے۔ شیطان اپنے سر پر خاک ڈال کے خود کو مایوسی کا سبب بناتا ہے کہ میں سارا دن محنت کرتا ہوں، اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس بات کا اقرار کر دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے،
اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اگر آپ بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی تسبیحات، بڑے بڑے وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، بند گلی میں جا چکے ہیں، ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ جمعرات کے دن اللہ کے حبیب روزہ رکھا کرتے تھے۔ جمعرات کے دن اللہ کے ولی ساری ساری رات ذکر اذکار تسبیحات پڑھا کرتے تھے۔ جمعرات کے بڑے فیض و برکات ہیں۔ تو آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیا کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب جمعرات کے دن جب چاہیں آپ اس سمے کو کر سکتے ہیں۔ آپ سب نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ پڑھنا آپ نے 7 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود و سلام پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ جس کام کے شروع میں طویل تسبیحیں پڑھ لی جاتی ہیں اس میں برکتیں ہوتی ہیں، خیریں ہوتی ہیں، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے نیت کرنی ہے۔ آج جمعرات کے دن اللہ کریم سے وہ مانگے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، من پسند رشتے کے لیے، میاں بیوی میں محبت کے لیے، جو بھی آپ کی مصیبت ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، نیت کرنی ہے کہ مالک اس پریشانی میں مبتلا ہوں، تیری مدد چاہتا ہوں، آسانیاں پیدا فرما۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ آج ہر گھر میں رزق کی کمی کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ پیسہ آج کے دور میں فساد کی جڑ ہے۔ پیسہ ہے تو خوشیاں ہیں، پیسہ ہے تو سکون ہے، پیسہ ہے تو عزت ہے۔ تو پھر اللہ کریم رازق بھی خود ہے، خالق بھی خود ہے، مالک بھی خود ہے، تو پھر کیوں نہ اللہ کریم سے رزق اور دولت مانگ لیا جائے۔ آج جمعرات کے دن جو خاص وظیفہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اسے بتائے گئے طریقے سے کر لیا تو دوبارہ کبھی بھی آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بعض کڑیاں قبولیت کی ہوتی ہیں اور جمعرات کا دن مراد بڑی کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے، اور اس دن میں اللہ کے سامنے یہ خاص وظیفہ جو ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اگر آج آپ کو یہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو آپ سمجھے کہ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اللہ کے 2 نام یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے ناموں کو پڑھتا ہے اور یاد کرتا ہے وہ جنت کی بشارت ہے، اور جو انسان اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے، اللہ اپنے ناموں کے توفیل بہتر نہیں بہترین اسباب پیدا فرماتا ہے۔ یا رزاقو کا لفظی معنی ہے کہ یا رزق دینے والی ذات، اور یا فتاحو رب کعبہ کا وہ نام ہے جس کا لفظی معنی ہے کھولنے والی، یعنی کہ رزق کے راستے کھل جائیں گے، رکاوٹیں کھل جائیں گی، اور جب آپ کے پاس رزق آ جاتا ہے، آپ کے پاس وافر پیسہ آ جاتا ہے، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، کوئی بھی آپ کے خلاف نہیں جاتا۔ یا رزاقو یا فتاحو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا،
یا رزاقو یا فتاحو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رزاقو یا فتاحو یا رزاقو یا فتاحو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا شروع کرنا ہے، اور آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاحو رب کعبہ کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو شخص یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اس لیے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھتے جائیں، رب کعبہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، سسکتے ہوئے مانگتے جائیں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ آپ پر رزق کے دروازے کھول دے گا، آپ پر رزق کی تمام تنگ دستیاں دور فرما دے گا، آپ کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو غیب سے ختم فرما دے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج جمعرات کے دن مل جائے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ یا رزاقو یا فتاحو یا رزاقو یا فتاحو یا رزاقو یا فتاحو پڑھتے جائیں، رب کعبہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے مانگتے جائیں۔ یا رزاقو یا فتاحو کو صرف 21 بار پڑھ کر آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اسے پہلا کلمہ بھی کہتے ہیں، اسے دین اسلام کی معراج بھی کہتے ہیں، اسے مومن کی معراج بھی کہتے ہیں۔ اسے پڑھنے والا دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا افضل ذکر ہے جسے پڑھنے سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے تو یوں محسوس کریں کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ حضور کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اللہ سے سفارش کروا رہے ہیں کہ اے حبیب میرے حق میں سفارش کیجئے، اے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی اور میرے رب سے سفارش کیجئے کہ ہماری ان حاجتوں مرادوں کو پورا فرمائے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کے حبیب کی سفارش پر اللہ راضی نہ ہوگا؟ اگر آج جس انسان نے روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر تصور میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیا اور اللہ کے حبیب سے سفارش کروا لی، اور جس کی سفارش اللہ کے حبیب نے کر دی، اللہ کے حبیب کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہی آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ آپ کے تمام بگڑے کام سنوار دے گا، آپ کے تمام بیڑے پار کر دے گا، اور اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف اور صرف 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے، اور 100 بار پڑھتے ہوئے یوں محسوس کیجئے کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ جو کچھ مانگ رہے ہیں اللہ آپ کو عطا فرما رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کی کامیابی کا وہ راز ہے۔ ہمیں آج تک وظیفہ تو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ اتنی بار پڑھیں، لیکن ہمیں پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا جاتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر ماریں، دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود، بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود۔ جب دائیں اور بائیں کندھے پر موجود فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں کن فیکن کے فیصلے ہو جائیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی
ایک تسبیح مکمل کریں۔ ایک تسبیح مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تحفے کے طور میں پیش کیا۔ ایک بار اللہ کے حبیب صحابہ کرام کے پاس موجود تھے، فرمایا کیا میں آپ کو ایک ایسی قرآنی سورت نہ بتاؤں جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، فرمانے لگے بتائیں وہ کون سی سورت ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک سورت سورہ اخلاص موجود ہے جسے ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کے برابر ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور صحابہ کرام نے سورہ اخلاص کی تلاوت اتنی کی کہ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اگر آج آپ بھی اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی غیبی مدد سے، اللہ کے فیض و برکات سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو سورہ اخلاص کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ والو، اس وظیفے کو عام مت سمجھیے گا، یہ جمعرات کے دن کی خاص عبادت ہے۔ جمعرات کے دن میں اصل میں پڑھنا کیا چاہیے؟ اللہ والے جمعرات کے دن میں کیا عبادت، کیا ذکر، کیا اذکار پڑھا کرتے تھے، آج میں نے آپ کے حوالے کر دیے۔ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور قرآن سورت کو پڑھیے اور آپ کا وظیفہ مکمل۔ آپ نے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت مبارکہ، سب سے لاڈلی سورت مبارکہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی اللہ آپ پر موجود تمام کی تمام بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تنگدستیوں کو، رکاوٹوں کو، بندشوں کو ہٹا دیتا ہے، اور جس انسان سے یہ تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آج جمعرات کے دن شروع سے لے کر اب تک جو عمل میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر کسی انسان نے کر لیے، اس کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، کبھی در در کی ٹھوکریں کھانی نہیں پڑیں گی۔ جو آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے وہ 7 بار پڑھنی ہے، بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر آپ کا وظیفہ مکمل۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہو چکا، کوشش کریں کہ اس عمل کو آپ صبح نماز فجر کے بعد یا نماز عصر کے بعد یا نماز عشاء کے بعد رات سونے سے پہلے جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس عمل کو کرنے کے بعد جتنی آپ کو توفیق ہے 10 20 50 100 صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ اتنے طاقتور عمال کے ساتھ توفیق کے مطابق صدقہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے کاروبار پر آنے والے مسائل جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، اللہ کی ذات جانتی ہے، غیب سے ختم ہو جاتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ یہ جمعرات کے دن کی خاص دعا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ آج جو بے اولاد ہیں، جو کوئی اس دعا میں شامل ہے، جو کوئی کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ رہا ہے، ہم سب کے نیک جائز مقاصد ارادے پورے فرما۔ بے اولادوں کو اولاد، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تیری ایک کن کے محتاج ہیں، ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے،
جوان بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، جوان لڑکوں کو نوکری عطا فرما، سب کی نیک جائز مرادیں پوری فرما۔ آمین الہی آمین۔ ایک بار اپنے مقصد کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔